السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 سے 198 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کو اس نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمام لوگوں کو اس نے آدم سے پیدا فرمایا ہے اور اسی نے آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا، پھر ان دونوں ہی سے تمام لوگ زمین میں پھیل گئے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے جوڑا بنایا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر تم آرام حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانیاں پیدا کر دی۔ میاں بیوی میں جس قدر الفت و محبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر محبت اور کسی بھی
دو روحوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جادوگر اپنے مکر و فریب کے ساتھ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے مباشرت کرتا ہے، یعنی مرد جب عورت کے پاس جاتا ہے مباشرت کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے۔ خفیف اس لیے کہا گیا حملت حملاً خفیفہ، خفیف اس لیے کہا گیا کہ حمل کی ابتدا میں عورت کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ حمل کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے اور وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر بوٹی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمرت بہی، یعنی وہ کچھ عرصہ اسی حالت میں برقرار رہتی ہے۔ امام مجاہد نے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ فلما اثقلت، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، بوجھ محسوس کرتی ہے، یعنی حمل کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ پیدا ہو جائے گا، بچہ دے دے گا۔ تو ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہیں کوئی چوپایا نہ پیدا ہو جائے، کوئی جانور چار پیروں والا نہ پیدا ہو جائے، اس لیے وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ جی اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے دے گا، اگر بچہ عطا فرما دے گا تو ہم تیرے لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ دے دیتا ہے، تو اس بچے میں جو ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ صحیح سلامت بچہ دے دیتا ہے، پہلے تو جب حمل ہوتا ہے تو ڈرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی چوپایا نہ پیدا ہو جائے، کوئی جانور چار پیروں والا نہ پیدا ہو جائے، اور ابو مالک بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں انسان پیدا نہ ہو، کوئی اور ہی مخلوق پیدا ہو جائے۔ امام حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو ہمیں بچہ عطا فرما دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو اس بچے میں جو اللہ رب العالمین جو بچہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ تو کس نے دیا ہے، پیر نے دیا ہے، فلاں خواجہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہے، شرک سے جو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے قتادہ سے روایت ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تو انہوں نے اسے یہودی اور عیسائی بنا دیا۔ صحیح سندوں سے مروی ہے کہ امام حسن بصری نے اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے، اور یہ آیت کی سب سے احسن تفسیر اور بہترین مفہوم ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ امام عبد الرحمن کیلانی صاحب تیسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ آدم و حوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ مر جاتے تھے کیونکہ وہ کمزور الخلقت ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت حوا کو حمل ہوا تو آدم و حوا دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تندرست بچہ پیدا ہوگا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اسی دوران شیطان نے حوا کو پٹی پڑھائی کہ اگر وہ اس ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دے تو ان کا بچہ یقیناً تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا۔ حارث دراصل ابلیس کا نام تھا، اور جن دنوں وہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت حوا نے شیطان سے اس بات کا وعدہ کر لیا اور حضرت آدم کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔ اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے 3 وجہ سے معلول قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا قصہ اسرائیلیات سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہی کے الفاظ سے یہ قصہ کئی وجوہ سے باطل قرار پاتا ہے، اور وہ وجوہات یہ ہیں: نمبر 1، جعل لہ شرکاء، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک صرف ایک شیطان ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ شریک ایک جماعت یا کم از کم 2 سے زیادہ ہیں۔
نمبر 2 اما یشرکون سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے 2 آدم و حوا نہیں تھے بلکہ یہ بھی ایک جماعت ہے۔ نمبر 3 اگر شیطان کو ہی شریک بنایا تھا تو اس کے لیے من آنا چاہیے تھا اگر شیطان کو ہی شریک بنایا تھا تو اس کے لیے من آنا چاہیے تھا جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، حالانکہ یہاں ما لا یخلق کے الفاظ ہیں۔ نمبر 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھلا دیے تھے۔ اگر ابلیس یا شیطان کا کوئی نام حارث بھی ہوتا تو وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسی سے تو براہ راست آپ کی دشمنی تن گئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی سند صحیح سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام عبد الحارث بھی تھا۔ اس آیت کے مخاطب جو ہیں، یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کے مخاطب جو ہیں دراصل مشرکین مکہ ہیں۔ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کا ذکر ضرور ہے، مگر بعد میں روئے سخن دور نبوی کے مشرکین کی طرف مڑ گیا ہے، جن کی عادت تھی مشرکین مکہ کی طرف مڑ گیا ہے، اور جن کی عادت تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو اس کی سلامتی اور تندرست تو صحیح سالم بچہ پیدا ہونے کے لیے اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب صحیح اور سالم بچہ پیدا ہو جاتا، صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جاتا، تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کو بھی شکریہ کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے اور ان کے نام ایسے ہی رکھ دیتے تھے جن میں شرک پایا جاتا، مثلا عبد الشمس، عبد العزا، عبد مناف وغیرہ، اور نظر نیازی بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر چڑھایا کرتے تھے۔ یہ حالت تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کی تھی، مگر آج ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے مشرکین جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان مشرکوں سے 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ یہ اولاد بھی غیروں سے مانگتے ہیں، حمل کے دوران منتیں بھی غیروں کے نام کی ہی مانتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر جا کر چڑھاتے ہیں، اور نام بھی مشرکانہ رکھتے ہیں، جیسے پیرا دتا، پیر بخش وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی یہ موحد کے موحد اور مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں اور دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام معبودان باطلہ اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں، اس کے پروردہ اور اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی نے پیدا کیے ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور خود کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، نفع نقصان ہی کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ اپنے پجاریوں کی مدد ہی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو بے جان ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی سنتے دیکھتے ہیں۔ سننے اور دیکھنے اور پکڑنے کے اعتبار سے تو ان کی عبادت کرنے والے ان سے بہتر ہیں، اسی لیے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا خاندان ہوتا ہے، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی ماں ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، کیا تم ایسے معبودوں کو الگ شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ انہیں اس کی استطاعت ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہ وہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی اپنی عبادت کرنے والوں کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہے تو اس وقت یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو اس سے بچا بھی نہیں سکتے، جیسا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ان بتوں نے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان بتوں کو توڑ دیا تھا اور ان کی حد درجے توہین و تذلیل بھی کی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ صافات میں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہیں توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، آپ سب جانتی ہوں گی اس حدیث کو، معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں جوان تھے۔ ان کا واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے تو یہ دونوں اسلام لے آئے، یہ دونوں جو تھے اسلام لے آئے، معاذ بن عمرو اور معاذ بن جبل دونوں اسلام لے آئے۔ پھر یہ دونوں رات کے وقت مشرکوں کے بتوں پر حملہ کر کے انہیں توڑ دیتے تھے، انہیں تہس نہس کر دیتے تھے اور ان کے ٹکڑوں کو ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے بیوہ عورتوں کو دے دیتے تھے تاکہ ان کی قوم عبرت حاصل کرے اور اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ عمرو بن جموح جو اپنی قوم کا سردار تھا، اس کا بھی اپنا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے، اور وہ کیا کرتا تھا، پوجا کرتا تھا اور اس کو خوشبو لگا کر اس کو معطر رکھتا تھا۔ یہ رات کے وقت آتے اور ان کے بت کو الٹا کر دیتے اور اس پر گندگی مل دیتے۔ عمرو بن جموح صبح کے وقت یہ منظر دیکھتا تو بہت سٹ پٹاتا، اسے دھوتا، خوشبو لگاتا اور اس کے پاس ایک تلوار رکھ دیتا اور کہتا کہ لو اس تلوار سے اپنی مدد کرنا۔ یہ دونوں رات کو پھر آتے اور اسی طرح کرتے، اور عمرو بن جموح بھی صبح کے وقت اسی طرح کرتا، حتیٰ کہ ایک بار تو ان دونوں نے اس بت کی توہین و تذلیل کی حد کر دی، اس کو اٹھایا ان کے بت کو اور ایک مرے ہوئے کتے کے پاس جا کر رکھ دیا، پھر ان دونوں کو رسی سے باندھ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ عمرو نے جب اپنے اس بت کا یہ حشر دیکھا تو اسے بھی یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اس کا دین جو ہے وہ باطل ہے، اور اس نے اس موقع پر شعر کہا، تاللہ لو کنت الہا مستدنی لم تکو والکلب جمیعا فی قرنی۔ اللہ کی قسم اگر تو واقعی قابل تعظیم معبود ہوتا، تعظیم کے لائق، تعظیم کے قابل تو معبود ہوتا تو اور کتا دونوں یکجا نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے اور بہت ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے غزوہ احد کے دن جام شہادت نوش کیا، رضی اللہ عنہ وارضاہ وجعل جنت الفردوس مأواہ۔ اور فرمان الہی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، یعنی یہ بت بلانے والے کی آواز کو سنتے ہی نہیں۔ جو یہ بت جو ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اپنی حاجت میں، تو یہ تو پکارنے والے کی آواز کو سنتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک بلانے والا اور نہ بلانے والا دونوں ہی برابر ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ اکبر۔ میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہیں سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام ہی آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ بت بھی اسی طرح مخلوق ہیں جس طرح ان کی پوجا کرنے والے لوگ مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ لوگ ان سے اچھی مخلوق ہیں کہ یہ سنتے، دیکھتے اور پکڑتے ہیں، اور یہ بت ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اس آیت میں الوہیت کا یہ معیار پیش کیا گیا ہے کہ جو مخلوق ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اس معیار کے مطابق اللہ کے سوا سب الہ باطل قرار پاتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا شجر و حجر ہوں یا اولیاء و بزرگ ہوں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ فانی بھی ہوگا، اور جو فانی ہے وہ الہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ
ولا انفسهم ينصرون، وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانیں۔ یہ بت بلانے والے کی آواز کو، یہ بت جو ہیں پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک بلانے والا، پکارنے والا اور نہ بلانے والا دونوں ہی برابر ہیں، اس لیے کہ وہ سن ہی نہیں رہے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاندار مخلوق ہے جسے تم الہ بناتے ہو، جیسے فرشتے یا انبیاء، اولیاء وغیرہ، جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے، یہ بھی الہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جو تم پتھر کے بت بنا کر اور انہیں خدائی کا درجہ دے کر ان کی پوجا اور پاٹ شروع کر دیتے ہو، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ وہ تمہاری مدد کیا کریں گے اور تمہاری کیا رہنمائی کریں گے کہ اگر تم خود انہیں راہ کی طرف بلاؤ، سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو آ بھی نہیں سکتے۔ تم انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ ایک ہی بات ہے، کیونکہ وہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ نہ سن رہے ہیں اور نہ ہی تمہاری بات کو سن رہے ہیں اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ تم ان کو جتنا بھی بلاؤ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور تم ان کو پکارو یا نہ پکارو وہ تو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تمہاری پکار کا جواب ہی دیتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ دوسرے قسم کے الہ ہیں، یعنی وہ انبیاء اور بزرگ جو فوت ہو چکے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ پتھر کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور ان کے الہ ہونے کی تردید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو، ان کو جب تم پکارتے ہو تو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، تم سے کوئی بالا تر مخلوق نہیں ہے، تمہارے ہی جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی مت دو، اور پھر دیکھو میرا کیا بگاڑتے ہیں، مجھ کو مہلت بھی مت دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ جو بت مشرکوں نے بنا رکھے تھے ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان بتوں کے جو تم نے پاؤں بنا رکھے ہیں کیا یہ ان کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ پاؤں بنانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ان سے چلا جا سکے۔ پھر جب یہ پاؤں اپنی غرض اور مقصد پورا نہیں کر سکتے تو ایسے پاؤں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح ان کے جو تم نے ہاتھ بنا رکھے ہیں ان سے یہ پکڑ بھی نہیں سکتے، تمہاری بنائی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کانوں سے سن سکتے ہیں، تو ایسے مصنوعی اعضاء بنانے کا کیا فائدہ ہے جو اپنی غرض بھی پوری نہ کر سکیں۔
دیکھیے شرک کی مختلف صورتیں ہیں. مشرکوں کے شرک میں 3 صورتیں پائی جاتی ہیں. مثلا ایک شخص سورج پرست ہے تو شرک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ بالخصوص سورج کے نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کی طرف منہ کر کے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے. دوسری شکل یہ ہے کہ ان ستاروں کی روح کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں عند ضرورت پکارا جاتا ہے، ضرورت کے وقت پکارا جاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان ارواح کی خیالی صورتیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنا کر عبادت خانوں میں یا آستانوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے. اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اس مجسمے کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم رہتا ہے. لہذا ان مجسموں کی جو پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ ان مجسموں کی نہیں بلکہ ان کی ارواح کی جاتی ہے. مسلمانوں میں بھی یہ مرض عام ہے. آج مسلمانوں میں یہ مرض عام ہے. وہ مجسموں کے بجائے اولیاء اللہ کی قبروں سے یہی تمام تر عقائد وابستہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرک کی ان سب اقسام کا رد فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. فرمایا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، آپ ان سے کہیے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدابیر کرو، جو چاہو کرو، تدابیر کرو، مکر و فریب کرو اور مجھ کو مہلت بھی مت دو، دیکھو پھر تم میرا کیا بگاڑ سکو گے. مشرکین مکہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دو ورنہ یہ معبود تم پر کوئی نہ کوئی آفت نازل کر دیں گے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. اسی کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے تمام معبودوں سے درخواست کرو کہ وہ میرا جو کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں نا، جو بھی مجھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو بھی کچھ میرے جسات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ بھی کسر نہ چھوڑیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں کہ میں اپنے لیے کوئی سامان بچت کا کر سکوں. مہلت بھی مت دیں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ فوراً کریں اور میں دیکھوں گا کہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر. کس لیے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. فرمایا کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. جب میرا سرپرست اور کارساز اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے تو پھر مجھے تمہارے ان معبودوں سے نقصان پہنچنے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف مجھی پر منحصر نہیں، اللہ اپنے سب نیک بندوں کی سرپرستی فرماتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سرپرستی، یہ مدد کیا کم ہے کہ اس نے قرآن جیسی بابرکت کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ تو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں پائیں گے. اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. اس آیت میں پھر مشرکوں کے مجسموں کا ذکر ہے کہ وہ ان کی آنکھیں ایسی موٹی موٹی اور کھلی ہوئی بناتے ہیں جن سے آپ کو ایسا معلوم ہو کہ وہ آپ کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بصارت نام کو بھی نہیں ہوتی. ظاہر ہے بتوں میں، مجسموں میں بصارت کہاں ہوتی ہے، چاہے انہوں نے کتنی موٹی موٹی بھی آنکھیں بنا لی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان میں بصارت نام کو نہیں ہوتی. نیز اس آیت کے مخاطب خود مشرکین اور منکرین بھی قرار دیے جا سکتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے معلوم ہوتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اپنی بصیرت سے کوئی کام نہیں لیتے. اللہ اکبر.
یعنی یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس میں مشرکوں کے مجسموں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، اور اس آیت کے مخاطب مشرکین اور منکرین بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، جو یعنی مشرکین اور منکرین ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے معلوم ہوتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر کا بت ہے، یہ قبر ہے اور اس کے اندر مردہ لیٹا ہوا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ اپنی مدد کر سکتا ہے، اور نہ اپنی مدد کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے پاکستان میں کتنا طوفان آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، بارشیں کتنی تیزی سے آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کتنے مزارات ہیں پیروں اور فقیروں کے، ولیوں کے، کتنے مزارات ہیں جو پانی میں ڈوب گئے ہیں، کتنے کیا کہتے ہیں اس کو، کتنی درگاہیں ہیں، سب پانی میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے مزار کو نہیں بچا سکے تو بلد کو کیا بچائیں گے، شہر کو کیا بچائیں گے، لوگوں کو کیا دیں گے؟ تو کہا کہ یہ مشرکین اور منکرین بھی اس آیت سے قرار دیے جا سکتے ہیں، جو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ان کے دل جو ہے ان پر مہر لگا دی گئی ہے، اس واسطے ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے، اور اپنی بصیرت سے کوئی کام بھی نہیں لیتے۔ اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے، اگر مشرک اب بھی رسیدہ راستہ پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے، یہاں سے عبرت حاصل کر سکتے تھے اپنی بصیرت سے، لیکن ان کی تو آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھ ہی نہیں سک رہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، بلکہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔